السلام علیکم ٹو آل فرینڈس، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج آپ کے لیے ایک اور انفارمیشن والی ویڈیو لے کے حاضر ہوا ہوں کہ جاپان کا جو وزٹ ویزا ہے وہ ہم اسپین سے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس جو ریزیڈنٹ کارڈ ہے، چاہے 5 سال کا ہے، چاہے 2 سال کا ہے، چاہے 1 سال کا ہے، تو ہم جاپان کا جو وزٹ ویزا ہے کیا وہ ہم اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے کر سکتے ہیں۔ آپ ساری ویڈیو دیکھیں، اس میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتایا جائے گا کہ کیسے کیا کیا چیز چاہیے جاپان کا جو وزٹ ویزا ہے وہ لگوانے کے لیے۔ اس میں سب سے پہلے جو ہمیں چیز کی ضرورت ہوگی وہ ہمارے پاس منیمم جو ہے تین جو نومینا ہیں وہ ہونی چاہیے۔ اس کے بعد ہم نے ایک جو ہے جاپان کا جو ہم نیچے میں لنک کر دوں گا، وہاں سے ہم نے جاپان کی جو ایمبیسی ہے وہاں سے ہم نے جو ان کے وزٹ کا پلان ہے وہ ہم نے وہ والا جو ورک ہے وہ ہم نے پرنٹ نکال لینا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے جتنے دن ہم نے جانا ہے، چاہے ہم نے 7 دن جانا ہے، چاہے ہم نے 10 دن جانا ہے، تو ہم نے اس کے اوپر پلان لکھنا ہے کہ ہم اس دن وہاں پہنچیں گے، اس دن ہم یہ والا جگہ وزٹ کریں گے، اس دن ہم یہ والا پارک وزٹ کریں گے، اس دن ہم اس سٹی میں جائیں گے۔ آپ نے سارا پلان لکھ کے دینا ہے، اور وہاں سے ہم نے جو فارم ہے وہ بھی ہم نے لوڈ کر لینا ہے، اور وہ والا جو فارم ہے وہ بھی ہم نے پور کر لینا ہے، اور اس کے اوپر ہم نے جو اپنی تصویریں ہیں ہمارے پاس وہ بھی ہم نے جو ہے جانا ہے، اور وہ بھی میں نیچے مینشن کر دوں گا ڈسکرپشن میں کو کیا سائز کی جو پکچر ہے وہ ہمیں چاہیے ہوگی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے کہ ہم نے جب پلان بھی بنا لیا ہے تو ہمارے پاس فارم بھی فل ہو چکا ہے، تو اور ہمارے پاس 3 نومینا بھی ہیں۔ اب ہم نے جس کمپنی سے ہم کام کر رہے ہیں، کس امپریسا میں ہم کام کر رہے ہیں، وہاں سے ان کو ہم نے کہنا ہے کہ ہم جاپان وزٹ کرنا جا رہے ہیں، تو ہمیں جو ووکیشن لیٹر ہے وہ آپ بنا دیں، تو وہ ایزیلی آپ کو بنا دیں گے۔ آپ چھٹیوں پہ جا رہے ہیں تو کسی بھی امپریسا میں ہیں تو آپ ان کو کہیں گے کہ میں واقعہ سے اس پہ جا رہا ہوں، مجھے وہ لیٹر دے دیں، تو آپ کو نا وہ ووکیشن لیٹر آف کمپنی وہ آپ کو دے دیں گے، کو اوپر لکھ دیں گے کہ یہ بندہ جا رہا ہے کہ اس کے جاپان وزٹ کے لیے، اور یہ ہمارے پاس کام کرتا ہے اور اتنے عرصے سے یہ کام کر رہا ہے انشاءاللہ، اور یہ بھی ایزی سٹیپ ہے۔ اس کے بعد سٹیپ آ جاتا ہے کہ ہمارا جو پاسپورٹ ہے وہ منیمم 6 مہینے ضرور ویلڈ ہونا چاہیے، اور جب آپ کے پاس یہ سب کچھ چیز آ جاتی ہے اور اس کے پاس آگے آ جاتا ہے بینک، آپ نے بینک جانا ہے، آپ کے بینک میں منیمم 3 سے 4 ہزار یورو ہونے چاہیے، اور آپ نے بینک میں بھی جا کے جو بیلنس کا سرٹیفکیٹ ہے وہ بھی آپ نے پدیر کرنا ہے، منیمم اس کی 10 یا 12 یورو وہ بھی فیس بینک والے بھی لیتے ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ آپ کو جو سرٹیفکیٹ ہے وہ ایشو کر دیں گے بینک بیلنس کا۔ اس کے بعد آپ نے جانا ہے booking.com پہ یا کسی بھی جگہ سے آپ نے جو ہوٹل بکنگ ہے وہ بھی آپ نے آن لائن بھی، آپ بہت سے لوگ ہم کر لیتے ہیں کیونکہ وہاں جا کے ہم نے پے کرنا ہوتا ہے، اگر تو ہم نے جو ہوٹل بکنگ ہے وہ بھی ہم نے خود کر لی ہے، نیٹ سے کر لی ہے، یا آپ نے چاہے کسی سے لے لی ہے۔ تو اس کے بعد اگلا سٹیپ جو ہے وہ آ جاتا ہے ٹکٹ کا نا۔ ٹکٹ یہ ہے کہ ہم نے کسی بھی جو اتھرائزڈ ڈیلر ہے ٹکٹوں کا، اس سے ہم نے ٹکٹ کی جو بکنگ ہے وہ ہم نے لے لینی ہے۔ ہم نے اس کو کہنا ہے کہ ہم نے ویزا اپلائی کرنا ہے، آپ ہمیں بکنگ دے دیں اوریجنل، کہ وہ والی جو بکنگ ہے وہ بھی ہم نے ساتھ ضرور لگانی ہے، کہ اس دن ہم نے یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا پلان، آپ کی جو ہوٹل بکنگ اور آپ کی جو ٹکٹ ہے یہ تینوں میچ ہونی چاہیے، کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 10 تاریخ کو ہم پہنچ رہے ہیں جاپان میں اور ہماری جو ہوٹل بکنگ ہے وہ 11 کی صبح کو شروع ہو رہی ہے۔ نہیں، آپ کو یہ سب کچھ ایک پلان کے تحت تیار کرنا ہے، سب کچھ بہت ایزی سٹیپ ہے۔ یہ سب کچھ جب ہمارے پاس تیار ہو جائے گا سب کو پیپر، تو اس کے بعد ہم نے کرنا یہ ہے کہ کنسولادو دے ہپون ہے بارسلونا میں، اونیدا دیاگنال 640 087 کوڈیکو پوسٹال ہے بارسلونا میں، اور ٹیلی فون نمبر ہے ان کا 9328034333۔ صبح 9 بجے یہ اوپن کرتے ہیں، وہاں پہ جا کے اپنا یہ آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ نے اوریجنل پاسپورٹ بھی ساتھ لے کے جانا ہے،
اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ان اسپین کے اور جاپان کے جو آپس کے تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہیں. اس وجہ سے انہوں نے جو کوئی بھی جو فیس ہے وہ آپ سے نہیں لیں گے. فری کاسٹ ویزا ہے یہ. وہ کہیں گے آپ کو کہ اس کی کوئی فیس نہیں ہے. اس کے بعد وہ آپ کا پاسپورٹ جمع کر لیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ ہم صحیح ہے. اور میں خود بھی اپنا جو جاپان کا ویزا ہے وہ لگوا چکا ہوں ایسے ہی. اگر آپ نے کوئی بھی انفارمیشن لینی ہو, آپ سے پلان نہ بن رہا ہو, تو آپ میری ہیلپ لے سکتے ہیں. آپ کمنٹ میں دیں, میسج کریں ہمیں, تو انشاءاللہ ہم آپ کو پلان بھی تیار کر دیں گے. اور جو بھی ہیلپ چاہیے ہو آپ ہم سے لے سکتے ہیں. اور اس کے بعد وہ جب ہم وہاں پہ پاسپورٹ ہمارا جمع ہو جائے گا تو وہ کہیں گے کہ آپ 7 دن بعد ہمیں کال کر کے پوچھیے گا کہ کیا آپ کا ویزا ایکسیپٹ ہو چکا ہے یا نہیں ہو چکا, یا کسی چیز کا کوئی فالتا ہے. جب یہ سب کچھ ہو جائے گا تو اس کے بعد وہ آپ کو 7 دن بعد آپ نے کال کرنی ہے, تو وہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کا ویزا لگ چکا ہے, برائے مہربانی آپ آ کے اپنا جو پاسپورٹ ہے وہ کلیکٹ کر سکتے ہیں. جب بھی آپ نے وہاں سے پاسپورٹ لے لینا ہے تو آپ نے جو ایک دفعہ اگر آپ نے جاپان کا ویزا لگا لیا ہے تو آپ نے جاپان ضرور جانا ہے. اگر آپ نہیں جائیں گے تو اس کے بعد نیکسٹ ٹائم وہ آپ کو ویزا نہیں دیں گے, کیونکہ وہ کہیں گے کہ آپ نے ان کا ٹائم ضائع کیا ہے, آپ نے ویسے ویزا لگوا لیا ہے اور آپ گئے نہیں ہیں. تو آپ کو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے ویزا لگوانا ہے تو آپ نے ضرور جاپان جانا ہے تاکہ وہ نیکسٹ ٹائم بھی آپ کو ویزا ایشو کر سکیں. ایسے ہے کہ آپ نے یہاں سے بھی کسی ٹائم بھی اوفیرتا لگا ہوتا ہے کہ جاپان کی جو ٹکٹیں ہیں وہ سستی ہوتی ہیں, آپ جا کے وہاں سے آ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے تو آپ اگر ہوٹل میں نہیں بھی جاتے, آپ کا کوئی وہاں پہ رشتہ دار ہے, کوئی دوست ہے, تو اس کے پاس بھی آپ سٹے کر سکتے ہیں. مگر ویزا لگوانے کے لیے آپ کے پاس جو ہے جاپان کا جو پلان ہے, جاپان کی جو ہوٹل بکنگ ہے, یہ سب کچھ آپ کے پاس موجود ہونا چاہیے. اگر آپ کے پاس سب کچھ موجود ہوگا تو 100% چانس ہے کہ وہ آپ کو ویزا ایشو کر دیں گے. تو یہ ویزا ایشو کی بات ہو رہی ہے, تو یہ بات ہو رہی ہے کہ صرف جو ریزیڈنٹ ہیں اسپین میں ان کے لیے, جن کے پاس 1 سال کا کارڈ ہے, جن کے پاس 2 سال کا کارڈ ہے, یا جن کے پاس پرماننٹ کارڈ ہے. تو میں نے تو ویزا لگوایا ہے تو میرا تو 100%لی انہوں نے 5 دن بعد میں نے کال کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا ویزا لگ چکا ہے. کوئی فیس بھی انہوں نے میرے سے نہیں سی لی اور میرا جو ویزا ہے بھی وہ بھی انہوں نے مجھے ایشو کر دیا تھا. میں نے ویزا اپلائی کیا تھا 7 ڈیز کا, تو انہوں نے مجھے 7 ڈیز کا ہی ویزا دیا تھا. جیسے کہ آپ اگر 10 دن کا ویزا اپلائی کرتے ہیں, آپ 1 منتھ کا ویزا اپلائی کرتے ہیں, تو آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو آپ کتنی دیر کا کرتے ہیں. اور یہ بھی آپ کو کہیں گے کہ آپ وہاں پہ جا کے ورک نہیں کر سکتے, آپ وزٹ پہ جا رہے ہیں, اس لیے یہ بھی آپ نے سارا خیال رکھنا ہے. اور تھینک یو فرینڈ فار واچنگ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں. اگر آپ کسی بھی ویزے کی اور انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں کمنٹ کریں, انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کیا کریں گے. اور آنے والی نئی ویڈیو کے لیے آپ جو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ جو بیل آئیکن ہے اس کو بھی پش کر دیں تاکہ آنے والی جو نئی انفارمیشن والی ویڈیو ہیں وہ بھی آپ تک پہنچ سکیں. انشاءاللہ نئی ویڈیو لے کے جلد حاضر ہوں گے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.